اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آیت نمبر 114 کر رہے تھے۔ تو قریش مکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم مانگتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو کہہ دو کہ کیا میں اللہ کے سوا کوئی حکم تلاش کروں؟ حالانکہ وہی تو وہ ذات ہے جس نے اس کتاب کو نازل فرمایا، اور اس میں سب کچھ تو واضح کر دیا گیا ہے، سب کچھ تو اس میں ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اپنی ذاتی صفت حکم ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بڑھ کر کون فیصلہ کرنے والا ہے؟ اور قرآن حکم ہے، جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل فرمایا، تو اس میں تمام تفصیلات موجود ہیں۔ اور اللہ کے مقابل مخلوقات میں کیا صلاحیت ہے کہ وہ کوئی حکم لگا سکیں، یعنی کوئی وہ فیصلہ کر سکیں؟ کیونکہ حکم کون ہو سکتا ہے؟ جس کے پاس پورا علم ہو اور اس کی وہ صفات ہوں جو کہ خالق کائنات کی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو اللہ کا گواہ ہونا کافی ہے، اور یہ کتاب بھی کافی ہے جو اتر رہی تھی اور سارے احکامات کو کھول کر واضح کر رہی تھی۔ تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ زندگی میں ایسے ہی کچھ لوگ آپ کو بھی ملتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ وہ آپ کو کیا کہنا شروع ہو جاتے ہیں، اچھا آپ دین کی طرف بلاتے ہیں، آپ یہ کر کے دکھائیں، وہ کر دیں، یہ ثابت کریں، وہ ثابت کریں۔ اور وہی بات کہ وسوسوں میں جب انسان پڑتا ہے نا، تو ہم شروع بھی ہو جاتے ہیں۔ ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ یہ جو بات یا یہ جو مسئلہ میرے سامنے رکھ رہا ہے، یہ اس کی اپنی زندگی میں ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات نا لوگ ایسی باتیں آپ کے سامنے لے آتے ہیں جو کہ ہوئی بھی نہیں ہوتی، سپوز کر رہے ہوتے ہیں کہ فرض کریں اگر میرے ساتھ یہ ہو جاتا تو پھر میں کیا کروں گی۔ بچے سم ٹائمز ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس وقت کیا ہے، اس وقت سمجھ جائیں کہ اب یہ بھی جو ہے یہ آپ کا ایک طرح کا وقت ضائع کرنے کے لیے شیطان کی طرف سے ایک وسوسہ آ گیا ہے، ٹھیک ہے، کہ اب آپ یہ کر کے دکھا دیں، آپ تو بڑی پڑھی لکھی ہیں، آپ یہ کریں۔ تو کیا کریں، اس کو سمجھا دیں، ٹھیک ہے۔ اور جتنا ہو سکے، جس حد تک بھی ہو، آپ اس کام میں لگے رہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو اتارا ہے تفصیل کے ساتھ، اس کام سے نہ ہٹیں۔ کیونکہ یہ ساری چیزیں زندگی میں کیوں آتی ہیں، یہ کیوں لوگ فتنوں میں مبتلا کرتے ہیں، تاکہ آپ کو اصل مقصد سے ہٹا دیں، ٹھیک ہے۔ آپ اپنا کام کرتے چلے جائیں اور اس کتاب میں غور و فکر جاری رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، وہ لوگ ہم نے نازل کیا کتاب کو، یعلمون وہ جانتے ہیں، اور وہ لوگ جن کو دی ہم نے کتاب وہ جانتے ہیں کہ انہو کہ بے شک وہ منزل من ربک، وہ تیرے رب کی طرف سے نازل شدہ ہے، بالحق کی حق کے ساتھ، یعنی اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ فلا تکونن من الممترین، تو آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ کر ہمیں ہی کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ جو لوگ تو اس کتاب پر ایمان لے آئے ہیں، جن کو ہم نے دی ہے، وہ جانتے ہیں کہ یہ برحق کتاب ہے۔ تو بالکل اسی طرح جب آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس راہ کے لیے چن لیا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے رہے ہیں کہ آپ اس کتاب کو سیکھیں، اس میں غور و فکر کریں، تو پھر جب لوگ آپ کو راہ سے ہٹائیں تو پھر نہ ہٹیں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں کیا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا لوگ مختلف کاموں کے لیے چنے جاتے ہیں، کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، کوئی انجینئر، کوئی پائلٹ بنتا ہے، پھر کون کامیاب ہوتا ہے؟ وہی جو لوگوں کی باتوں سے بچ کر اپنی راہ کو کھوٹا نہیں کرتا، وہ اس پر جمع رہتا ہے، قائم رہتا ہے، چلتا چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ بالکل اسی طرح کوئی شخص تو ہوگا نا جو دین کا کام کرے گا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک حد تک ایک صلاحیت میں دین کے کام کے لیے چن لیا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم بہت بڑے علامہ بن گئے ہیں، لیکن جتنا بھی کام آپ نے اپنے اوپر لاگو کر لیا، آپ نے کمٹ کر لیا کہ میں نے ہفتے میں اتنا ٹائم اس کو دینا ہے، تو وہ دیں۔ اس میں اب لوگوں کی باتیں پریشان نہ سنیں اور اس پر پریشان نہ ہوں، اور یعنی مختلف طرح کی باتیں مختلف طرح کے لوگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور بعض اوقات شیطان ایسے وسوسے ڈالتا ہے کہ تمہاری تو کوئی بات نہیں سنتا ہے، اور تو تم کیوں یہ لگی ہوئی ہو نا۔ یعنی بعض اوقات جب آپ کسی کو لیکچر ہی دے رہے ہوتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اچھا صرف ایک ہی تو شخص سن رہا ہے، بس ٹھیک ہے، وہ بھی کہیں سے اور سے سیکھ ہی لے گا، ایسا ہوتا ہے نا۔ تو پھر کیا ہے کہ اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو یہ حق آپ کی طرف اتارا ہے، اس کے علاوہ جہاں پر بھی انسان فیصلے کے لیے جائے گا، جو بھی چیز ہے وہ سب باطل ہے، ٹھیک ہے۔ یہی دراصل حکم ہے، اور قرآن ہی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتارا ہے وہ تمام چیزوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کرنے والا ہے۔ تو اس بات کا یقین رکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق کے ساتھ نازل شدہ کتاب ہے، اور شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں، اپنی راہ پر جمے رہیں۔ ہوتا پتہ کیا ہے، جب ہمارے ذہن میں تھوڑا بہت بھی شک آتا ہے نا، جیسے ابھی خواہش نفسی کی بات ہو رہی تھی،
ٹھیک ہے، ہم اپنے کاموں کا صلہ فوراً فوراً دیکھنا چاہتے ہیں کہ آج ہم نے یہ لیکچر دیا ہے تو ہم دیکھیں کہ کتنے لوگوں نے سنا اور کتنے لوگ راہ پر آ گئے، ہوتا ہے نا؟ اب کوئی اگر آپ کو اس وقت کوئی بات کر دیتا ہے نا تو آپ بے صبری کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں ہاں کچھ ہو تو رہا نہیں ہے، چلو ٹھیک ہے، میں وہ میرا کام وہ بھی رکا ہوا ہے اس کام کی وجہ سے، میں وہ کام شروع کر لوں۔ فوراً ہم اپنی ایفرٹس کا پھل دیکھنا چاہتے ہیں نا، تو اس راہ پہ فوراً پھل نہیں ملتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آزما رہے ہوتے ہیں صبر کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو جب انسان کے اندر یقین ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہی حق ہے اور اس کے احکامات سارے برحق ہیں، تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں، تو پھر انسان شکوک و شبہات کا شکار نہیں ہوتا اور وہ اپنی راہ پر لگا رہتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس بھی صلاحیت میں، جس بھی حیثیت میں ہم جتنا بھی کام کر رہے ہیں اس پر ثابت قدمی کے ساتھ جمے رہیں اور وسوسوں سے بچے رہیں، اور وہی بات ہے کہ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ متمت اور پوری ہوگئی کلمت بات ربی کا تیرے رب کی، صدقن سچی، و عدلہ اور عدل کی، ٹھیک ہے؟ یعنی سچائی والی اور عدل والی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات پوری ہوگئی، لا مبدلہ نہیں کوئی تبدیل کرنے والا، علی کلمات ہی اس کے کلمات کو، وہوا اور وہ السمیع خوب سننے والا، العلیم خوب جاننے والا ہے۔ تو کلمات کو کلمات بھی پڑھا گیا ہے، تو یہ کلمات کیا ہیں؟ قرآن، یعنی پوری ہو گئی، یعنی یہی دراصل سچی اور حقیقی بات ہے، وہ عدلہ اور عدل والی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام قرآن ہی کامل کلام ہے، اس کے احکامات، اس کے عقائد، اس کے وعدے وعید سب برحق ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پر صدقن کا تعلق جو ہے وہ خبروں سے ہے، یعنی قرآن جو بھی خبریں دے رہا ہے، جو بھی باتیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قصص کی، تاریخ کی جو بھی بتائی جا رہی ہیں وہ سب برحق ہیں، اور اسی طرح جو عقائد ہیں، جو بھی چیزیں ہیں وہ سب برحق ہیں، اور جو احکامات اتارے جا رہے ہیں وہ عدل پر مبنی ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی عدل کا تعلق یہاں پر احکامات سے ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ان دونوں میں ہی شکوک و شبہات پھیلائے جاتے ہیں نا، بعض اوقات قرآن کے عقائد میں شک کیا جاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر شک کیا جاتا تھا نا، تو یہ رسالت کے سچا ہونے کی دلیل ہے کہ اس میں اس کے کلمات جو ہیں وہ پورے ہیں، صدق پر مبنی ہیں اور عدل پر مبنی ہیں۔ اور اسی طرح احکامات کا بھی کیا معاملہ ہے کہ جب بھی حکم ہمارے سامنے آتا ہے تو وسوسہ پیدا کرنے والے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو کہ ہمیں کیسی باتیں سجھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو دہشت گردی پر مبنی سزائیں ہیں قرآن میں، اور پھر کچھ احکامات کے بارے میں ایسے وسوسے ڈالے جاتے ہیں کہ یہ تو آج کے دور میں تو تم نہیں کر سکتی ہو، یہ کیسے کرو گی، بہت سی ایسی رکاوٹیں ہوتی ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اس کی جو باتیں ہیں، اس کی کلمات حق پر مبنی ہیں، اور دوسرا یہ کہ وہ عدل پر ہیں، یعنی وہ ہی برحق ہیں، وہ سچے ہیں، انصاف پر مبنی ہیں، ان میں کوئی کجی نہیں ہے، کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے، کسی بھی زمانے کے اعتبار سے نہیں ہے، کسی بھی عمر کے، کسی بھی حالت کے، کسی بھی انسان کے یا جن کے اعتبار سے نہیں، کیونکہ انسانوں جنوں دونوں کے لیے یہ کتاب آئی ہے نا۔ لا مبدل علی کلمات ہی اس کے کلمات کو کوئی نہیں بدلنے والا، خواہ وہ عقائد کے بارے میں ہوں یا وہ احکامات کے بارے میں ہوں، کوئی اس کے کلمات کو نہیں بدلنے والا۔ یعنی آج نعوذ باللہ بہت سے علماء سو آپ کو ایسے ملتے ہیں جو عقائد کو بعض اوقات اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ایسے بدل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی وہ 1400 سال پہلے تو یہ سب کچھ ہو سکتا تھا، اب تم دیکھو کس طرح سے زمانہ بدل رہا ہے اور مسلمانوں کی کیا حالت ہے، تو مسلمانوں کو بھی چونکہ زندگی میں رہنا ہے اور تو اس سے انہیں دوسری اقوام کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے یہ کچھ اپنا لینا چاہیے، ٹھیک ہے؟ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا لا مبدل علی کلمات ہی، اس کے کلمات کو کوئی نہیں بدلنے والا، سبحان اللہ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ جیسے قرآن میں ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے لیے فرمایا تھا نا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم ہی ذکر کو یعنی نصیحت کو نازل کرنے والے ہیں اور بے شک ہم ہی اس کے لیے حفاظت کرنے والے ہیں۔ یعنی پہلی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری علماء پر لگائی گئی، لیکن اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود اٹھائی ہے،
سبحان اللہ۔ تو جو بھی کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، یہ جو کلمات ہے نا، یہ صرف قرآن ہی نہیں ہے، بلکہ وہ سب کچھ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا وہ وہی ہی تھی، وہی یہ مطلوع اور غیر مطلوع تھی، ہم سب جانتے ہیں۔ اور پھر جو کچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، کیونکہ وہ معصوم عن الخطا تھے، اور یعنی وہ رسول تھے کہ جن سے کوئی بھی اگر کبھی بشری غلطی ہوئی بھی تو اس کو وہیں پر ہی اس کی بھی تصحیح کر دی گئی، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ جو بھی چھوٹی موٹی، یعنی وہ غلطیاں نہیں تھیں، لیکن چونکہ وہ پیغمبر تھے تو ان کے حق میں عظیمت کی حد سے ہٹی ہوئی تھی، جیسے عبس وتولی نازل ہوئی، یا پھر اسی طرح منہ بولے بیٹے زید کی جو تھی متعلقہ اس سے شادی والا جو معاملہ تھا، اس پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات تھے، تو سب یہ کیا ہے کہ سب کچھ سامنے انسان کے رکھ دیا گیا، سیرت میں جو کچھ بھی ہے، سنت سے جو کچھ بھی ہمارے پاس آیا ہے، اور قرآن میں یہ سب کلمات کیا ہیں؟ صدق اور عدل پر مبنی ہیں، کوئی ان کو جھٹلانے والا، منکرین حدیث اگر انکار کرتے ہیں تو کریں، اور اسی طرح علماء سو اگر عقائد کا یا احکامات سے کوئی غلط مطلب نکالتے ہیں تو نکالیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے، اس بات کا یقین ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات کو چھوڑ کر ان علماء کی بات میں آ کر اپنے لیے کوئی حکم اپنے اوپر لگا لیں گے تو اللہ سے ہمیں کون بچانے والا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں لا مبدل لکلمات ہی، کوئی اس کے کلمات کو بدلنے والا نہیں ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ تو جو بھی انسان کر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، لوگوں کی باتیں سننے والا ہے، اللہ تعالیٰ تو نیتیں تک جاننے والا ہے، اور لوگوں کی حرکات اور ان کے معاملات سے بھی خوب باخبر ہے۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔ وَإِنْ، اور اگر تم پیروی کرو گے اکثر کی، من فی الارض، جو زمین میں ہیں، یضلوک، وہ بہکا دیں گے تجھ کو، ان سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے۔ یعنی اگر انسان دنیا میں اکثریت کی پیروی کرنے میں پڑ جائے نا، تو پھر کیا ہوگا کہ وہ اس کو سیدھے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ان نہیں یتبعون، وہ پیروی کرتے، اللہ کی وجہ سے ان کا ترجمہ نہیں میں چلا گیا، الظن، ظن کی، گمان کی، وَإِنْهُمْ، اور نہیں وہ، الا مگر، یخرصون، وہ قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ زیادہ تر لوگوں کے پاس حقیقی علم نہیں ہے، اکثریت ہدایت پر نہیں ہے، یہ بات ہمیں قرآن بتاتا ہے کہ اکثریت کے پاس علم نہیں ہے، اکثریت جاہل ہے، اکثریت بات کی گہرائی میں اترنے والے نہیں ہیں، جو دوسرے لوگ کر رہے ہوتے ہیں وہی کر رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس کوئی حقیقی علم نہیں ہوتا، کوئی سند کا علم نہیں ہوتا جو ان کے اعمال کی بنیاد ہو، بلکہ وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ گمان کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے بہت سے نعوذ باللہ گمان جو ہیں آج کل مسلمانوں نے بھی بنا لیے ہوئے ہیں، بہت سے وظائف یا چیزیں اس طرح کی ہیں کہ جیسے فلاں جگہ پر یا فلاں رات میں نماز پڑھ لینا پورے سال کی نمازوں کو کافی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یا اسی طرح حرم کعبہ پہنچنے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنے ہی ملکوں میں لوگوں نے ایسی جگہ بنا لی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ لوگ ان کو پیروی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ کیا ہے؟ وہ صرف گمان ہے، وہ ان کے اپنے ہی خیالات ہیں، وہی جیسے ہے نا کہ خواہش نفس کی بنیاد پر انسان مختلف چیزوں کو ریچول بنا لیتا ہے۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور وہ تو قیاس آرائیاں ہی کرتے ہیں، محض گمان پر چلتے ہیں کہ اور قیاس کیا ہوتا ہے؟ قیاس کی بنیاد کوئی سند نہیں ہوتی، اپنے سے ہی لوگ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر ایک جو کلیہ ہمارے سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اکثریت گمراہی کی راہ پر ہے، لیکن انسان کو شیطان کیسے بہکاتا ہے کہ سارے لوگ ہی تو کر رہے ہیں، تم کوئی انوکھی تو نہیں ہو، تم بھی کر لو۔ اور جب ہم الگ سے ہٹ کر جب ہم دین کا کام کرنے لگتے ہیں نا، تو وہ ہمیں ایسے خیالات ڈلواتا ہے کہ تم کوئی الگ سے ہٹی ہوئی ہو، تم کیوں ایسے کام کر رہی ہو، ہوتا ہے نا ایسے۔ تو یہاں پر ہمارے سامنے کیا کلیہ آ گیا کہ اکثریت کی پیروی نہیں کرنی بلکہ حق کی پیروی کرنی ہے، خواہ اکیلے ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے، سارا معاشرہ ایک طرف اور ابراہیم علیہ السلام ایک طرف ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن برکات کتنی نازل ہوئیں، اللہ تعالیٰ نے ملکوت السماوات والارض دکھا دی ہے، یعنی جم جاتا ہے نا، انسان کا قدم مضبوط ہو جاتا ہے جب آپ کو اس طرح کی چیزیں اپنے سامنے نظر آتی ہیں، تو آپ کہتے ہو ہاں میں حق پر ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے ڈرنے کی، میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔
لیکن عموماً کیا حال ہے انسان کا کہ وہ اکثریت سے متاثر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ کسی ایسے فنکشن میں آپ پہنچ گئے کہ صرف آپ ہی حجاب میں ہیں اور ساری خواتین اپنے پورے فیشن میں ہیں، تو دیکھیں آپ کا حال کیا ہوتا ہے، کیسے اندر سے وہ کرتا ہے۔ لیکن جو مومن ہوتا ہے وہ مطمئن ہوتا ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، میں نے اپنی زندگی کا ایک پیٹرن بنا لیا، مجھے اب اس پر جمے رہنا ہے۔ یہ لوگ جو کر رہے ہیں یہ اپنے راہ پر ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ نعوذ باللہ وہ سارے کوئی کافر ہوتے ہیں، لیکن ہم اپنا جو سٹینڈرڈ بنا لیتے ہیں نا، ہمیں اس کو پھر مینٹین رکھنا چاہیے۔ ہم نے اگر کچھ سوچ کے کسی حق کی بات پر ہم قائم ہوئے، ہمارا ایک امیج ہے، ٹھیک ہے؟ بالکل ایسے سمجھے نا کہ ڈاکٹروں میں بھی کوئی ٹاپ کا ڈاکٹر ہوتا ہے، کوئی چھوٹا ہوتا ہے، کوئی بالکل ہی عطیہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بالکل ایسے ہی اگر آپ دین کے معاملے میں ایک سٹینڈرڈ پر جم گئے ہیں تو پھر اس کو فالو کریں، حق پر جمے رہیں، اکثریت کو نہ فالو کریں کہ اکثریت تو بڑے بڑے پارٹیز کرتی ہے، کھانے پکاتی ہے، ٹھیک ہے؟ کھانے بہت سارے پکانا گناہ نہیں ہے کوئی، لیکن مختلف لوگوں کے مختلف کام ہوتے ہیں نا، تو آپ یہ سوچنا شروع کر دیں اچھا فلانی نے بہت اچھی پارٹی کی اور اس کو تو اتنے ڈشز بنانی آتی ہیں، وہ اتنے خوبصورت کپڑے پہنتی ہے اور فلاں زیوروں سے خود کو سجاتی ہے، اور زیادہ تر لوگ یہی کر رہے ہیں، اور میں میری زندگی کیا ہے، اور میں تو اس لگی بندی روٹین میں ہوں اور میرا یہ معیار بن گیا ہے۔ نہیں، اگر آپ حق پر ہیں تو اس پر جمے رہیں، کوئی تو ہوگا نا اس کام کو کرنے والا، ٹھیک ہے؟ انسان اپنا ایک امیج بنائے، حق کا امیج بنائے، اور آپ یہ دیکھیں کہ پھر کیا ہوگا کہ اس یہ آپ کے یہ بھی آپ کی طرف سے ایک تبلیغ ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو ایمان والے اصل راہ پر جو ہیں وہ قلیل ہیں، جیسے اشاکرون قلیل ہیں، شکر کرنے والے بہت ہی تھوڑے ہیں، وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، ان میں سے شکر گزار کتنے ہیں؟ تھوڑے ہی ہیں، ایمان والے تھوڑے ہیں، قرآن میں ہی آتا ہے۔ تو کیا ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر وہ تھوڑے ہیں تو وہ غلط ہیں، تو یہ وہ نہیں ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یا یہ کہ جس کے پاس اکثریت ہے وہی راہ پر ہے، بلکہ یہاں پر اس آیت سے کیا ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اصل چیز سٹینڈرڈ ہے، اصل چیز حق کا معیار ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتار دیا ہے، اور ہم نے اسی کی پیروی کرنی ہے۔ اکثریت تو گمان کی پیروی کر رہی ہے اور وہ کیا سرائیاں ہی کر رہے ہیں۔ اگلی آیت میں فرمایا إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فكلوا ان ربا کا، بے شک تیرا رب ہوا وہ عالم زیادہ جانتا ہے، من جو یضل بھٹکا ہوا ہے، ان سبیل ہی اس کے راستے سے، وہوا عالم اور وہ خوب جانتا ہے، بالمحتدین جو کہ ہدایت پانے والے ہیں۔ تو کون رب کے راستے پر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوب جانتے ہیں، کون اس کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے اللہ سے وہ بھی پوشیدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، ہدایت پر ہیں، تو انسان اکثریت کی طرف مائل نہ ہو، باطل کی طرف نہ جائے۔ وہ باطل جس کے پاؤں نہیں ہے، جس کے پاس کوئی سند نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی خواہشات نفس کی پیروی میں لگے ہوئے ہیں، ان کے پاس کوئی اصل حقیقی علم نہیں ہے۔ تو کبھی بھی انسان اکثریت سے اور لوگوں کی بھیڑ سے دھوکہ نہ کھائے اور نہ ہی غلط فہمی کا شکار ہو۔ تو یہاں پر کیا یہ دراصل ایک طرح کی بشارت ہے نا کہ اگر کوئی تمہیں نہیں بھی تمہاری تعریف نہیں کوئی کرتا اور تمہیں کوئی نہیں بھی دیکھتا، یہی ہوتا ہے نا کہ جب آپ اقلیت میں ہوتے ہیں، جب آپ یا آپ صرف ایک ہیں، ایک ایسے ماحول میں آپ صرف ایک ہی ہیں ایسا سوچنے والے، اور آپ کے ارد گرد والے ابھی تک اس راہ پر نہیں آئے اور وہ ایک لگی بھندی روٹین کے عادی ہیں اور اسی میں ہی زندگی گزار رہے ہیں، تو انسان کے دل کو کچھ ہوتا ہے۔ تو پھر یہ آیت کیا تسلی نہیں دیتی، وَهُوَ عَالَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوب جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ تمہیں جانتے ہیں کہ تم راہ راست پر ہو تو ظاہر ہے بشارتیں پھر تمہارے ہی لیے ہیں، اور نافرمانوں کے لیے تو تحدید ہے کہ من یضل عن سبیلہ، جو اس کے راستے سے بھٹک گیا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے، وہ بچنے والا نہیں ہے اللہ سے، وہ اپنی سزا کو پانے والا ہے۔ تو یہ کتنا بڑا حوصلہ ہے نا کہ میں حق پر ہوں اور اللہ تعالیٰ میری حالت سے خوب باخبر ہے اور اللہ کی مدد آتی ہے۔ اس بات پر انسان کبھی مایوس نہ ہو کہ چونکہ میں اقلیت میں ہوں اور لوگ میرے ساتھ دینے والے نہیں ہیں، میں کدھر جاؤں۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے، اب بہت زیادہ یعنی مایوس کن حالات بھی انسان کے سامنے آتے ہیں کہ اب کوئی میری سنتا ہی نہیں ہے اور میری تو کوئی بات ہی نہیں سمجھتا ہے، میں کدھر جاؤں۔ تو پھر اس وقت مت بھولیں کہ اللہ ہے نا ہمارے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ جیسے قرآن میں ہی حکم آتا نا کہ آمنت باللہ ثم استقم،
کہ میں ایمان لایا اللہ پر، پھر اس پر جم جاؤ، ٹھیک ہے؟ تو اور کتنے ہی انبیاء ہیں اور جن کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ آسیہ علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے، کہاں پہ تھیں؟ فرعون کے محل میں ہیں۔ اب سارا معاشرہ ہی ایسا ہے اور پھر اپنا ہی خامن، تو لیکن ان کا طرز عمل کیا تھا؟ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، کہ اللہ سے لو لگائی ہوئی تھی، اللہ سے امید پہ تھیں، حالانکہ محل میں رہ رہی ہیں۔ اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا طرز عمل ہمارے سامنے ہے کہ کس طرح سے اپنی راہ پر جم گئے تھے۔ خالی یہ کہہ دینا اشہد ان لا الہ الا اللہ کافی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور نہ ہی یہ کہہ دینا کہ اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، بلکہ گواہی تو اپنے عمل سے دینی ہوگی۔ اور عمل پہ کیا چیز ابھارتی ہے؟ آخرت کا خوف، تقوی، کہ مجھے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، وہ میرے حالات سے واقف ہے، وہ مجھے جانتا ہے۔ تو صحابہ کرام کا طرز عمل اگر بدلا تھا، اگر ہم کسی بھی صحابی کی زندگی کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ شروع میں جب وہ دین پر نہیں ہیں، یعنی دین ابھی تک ان تک نہیں پہنچا، اور اس کے بعد دین پہنچا ہے، کتنا زیادہ یعنی ایک حیران کن فرق ہمیں نظر آتا ہے ان کی زندگیوں میں نا، زندگیاں ہی بدل گئیں، ٹھیک ہے؟ وہ ایک بکریاں چڑھانے والا تھا نا، وہ ساتھ ہی ہو لیا، اس نے کہا میں نے ان بکریوں کا کیا کرنا ہے؟ تو دین کے راستے پر کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں۔ اور پھر اسی طرح مجھے اس وقت بیک ہوم کی مثال بھی یاد آ رہی ہے کہ یعنی نہ صرف یہ کہ پاکستان کی طرف ہجرت کرنے والے مسلمانوں نے قربانیاں دیں، بلکہ وہ جو انڈیا میں بیٹھے ہوئے لوگ تھے جنہیں پتا تھا کہ ہمارا علاقہ پاکستان میں شامل نہیں ہوگا، لیکن وہ مسلم لیگ کو ووٹ کر رہی ہے، تو ان کی قربانیاں رائیگاں تو نہیں گئی نا اللہ کی نظر میں، کیونکہ اس بعد میں وہ ہندوستان گورنمنٹ کی باتیں سنتے رہے کہ ہاں بھئی تم لوگ تو کہتے تھے کہ پاکستان، اور تم لوگوں کے ووٹنگ کی وجہ سے پاکستان بنا، وہ یہاں تک کہتے تھے۔ مدراس ہیں، یو پی ہیں، اور ایک اور علاقے کا میں سن رہی تھی، یہ وہ علاقے ہیں جن کو پتا تھا کہ ہم مسلمانوں میں شامل نہیں ہوں گے، یعنی پاکستان میں نہیں شامل ہوں گے، اور ہندوؤں کا طرز عمل کیا تھا کہ وہ کہتے تھے پاکستان یا قبرستان، یعنی تم یہاں پہ کیوں بیٹھے ہو جب تم نے ووٹ ہی مسلم لیگ کو دی ہیں۔ تو سبحان اللہ، یہ لوگ جو ہیں ان کو کیا تھا؟ ان کے اندر وہ یقین تھا کہ ہم ہدایت پر ہیں، ہمیں اللہ تو ہمارے حالات کو جانتا ہے نا۔ تو بالکل اسی طرح آپ کہیں بھی ہوں، کسی بھی حال میں ہوں، معیار سے نہ ہٹیں، حق کے معیار کو نہ چھوڑیں، چاہے لوگ کتنی رکاوٹیں ڈالیں، چاہے اکثریت ہی آپ کے خلاف ہو۔ اور اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ فرعون کے سامنے جب مقابلہ ہوا ہے تو جادوگروں کا کیا طرز عمل تھا؟ وہ فرعون نے کہہ دیا تھا کہ تم نے کیسے، یعنی تم اس پر ایمان لے آئے، اور انہوں نے کہا کہ تم جو ہمارے ساتھ کرنا چاہتے ہو کر لو، اس دنیا کی زندگی کا ہی کرو گے نا، زیادہ سے زیادہ کیا کرو گے، زندگی لے لو گے، تو آخرت تو ہے نا جہاں پر ایمان لانے والوں کے لیے، ہدایت پانے والوں کے لیے بشارتیں ہیں۔ تو یہ جو سچائی ہوتی ہے نا، جیسے یعنی پہلی آیت جس کا آغاز ہی دراصل سچ اور جھوٹ سے ہوا، یہ نا انسان کو دو عالم سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ آسیہ علیہ السلام کا طرز عمل دیکھ لینا کہ جب وہ سولی پر ہیں اور یعنی ہاتھوں پیروں میں کیل ٹھکوا دیے گئے ہیں، اور جب فرعون کے حواری ان سے ہٹتے تو فرشتے ان پر سایہ کرتے، اور ان کو اپنا جنت میں مقام دکھا دیا گیا، تو یہ اس چیز نے ان کو کیسے استقامت دی ہوگی نا، کیسے جما دیا گیا ہوگا۔ تو یہ جو ایمان ہے نا، یہ انسان کو دو عالم سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ جب انسان اپنے رب کے سامنے سچا ہوتا ہے نا، اس کے اندر یہ یقین آ جاتا ہے نا کہ مجھے اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، اس کو ہی جواب دینا ہے، تو پھر آپ دیکھیں کہ کیسے انسان کا عمل بدلتا ہے اور وہ اس پر جمع رہتا ہے، پھر اس کو کسی کی باتیں نہیں ہلاتی، بالکل ایسے جیسے تناور درخت ہے نا، چاہے جتنی بھی ہوائیں چلیں وہ نہیں گرتا، جھک جاتا ہے، یعنی لوگوں کی باتیں سن کے ٹھیک ہے آپ تھوڑا سا ادھر ادھر ہوتے ہیں، ان کو چھوڑ دیتے ہیں ان کے حال پر، ان کے سامنے اکڑتے نہیں ہیں، لیکن تناور درخت کی طرح کیا ہوتا ہے، جو ہی وہ ادھر ادھر رکاوٹیں گئیں آپ پھر اس طرح سے ہی کھڑے ہو گے، اور آپ کے پھل پودے یعنی پتے وغیرہ جو ہیں اسی طرح گرو کر رہے ہیں۔ اور ایک وہ شخص ہے کہ جس کی زمین میں بنیاد ہی مضبوط نہیں ہے، جیسے کوئی درخت ہی آپ لے لیں، جب زمین میں بنیاد ہی مضبوط نہیں ہوگی تو ہوا کا ایک ہی جھونکا اس کو اکھاڑ کے پھینک دیتا ہے۔ تو ہم میں سے ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ ہم نے اگر حق کی راہ پر آئے ہیں تو اس چیز کا ایمان ہمارے اندر کتنا ہے، کہ اگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تو ہے کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور کون ہدایت پر ہے، تو ہم کس پر ہیں؟ یہ ہم سب کو اس کے بارے میں فکر کرنی چاہیے، کیونکہ یہی تو ہماری نجات کا ذریعہ ہے کہ لوگوں کی نظروں میں ہم نے ہدایت یافتہ نہیں بننا،
لوگوں کی نظروں میں ہم نے سچا نہیں بننا بلکہ اللہ کے سامنے سچا بن جائیں. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.